پیارے دوست، گئے وقت ہم پیدائش کی کتاب باب 48 پہ غور کرے تھے، اور اب ہم باب 49 پہ غور کریں گے اور اس کی آیت 1 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ، تاکہ میں تم کو بتاؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا کیا گزرے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، یعقوب تقریباً مرنے پہ ہیں، مگر انہوں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹوں کو یہ بات بتانا کہ آگے چل کے کیا کیا ہونے والا ہے۔ یعقوب آخری دنوں میں خدا سے اتنا لگے تھے کہ مرتے بستر پہ بھی ان کو پیشن گوئی کرنے کی طاقت اور قوت خدا دیا۔ انہوں کافی بوڑھے ہو گئے تھے، مگر پھر بھی خدا مرتے بستر پہ یعقوب کا استعمال کرا تاکہ آنے والے دنوں کے بارے میں ان کے بیٹوں سے بتائے۔ خدا جب کام کرنے نکلتا ہے تو یاد رکھو، تو بوڑھوں کے ذریعے سے بھی کام کرتا، جوانوں کے ذریعے سے بھی کام کرتا، اور بچوں کے ذریعے سے بھی کام کرتا۔ آیت 2 میں ہم پڑھتے ہیں، اے یعقوب کے بیٹوں، جمع ہو کر سنو اور اپنے باپ اسرائیل کی طرف کان لگاؤ۔ تو یہاں جو ہے یعقوب اپنے بچھونے پہ سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں۔ صحیح دیکھا گا تو یعقوب کبھی بھی اپنی زندگی میں رکنا نہیں چاہتے تھے، زندگی بھر بس انہوں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ موت ہم کو جھکا دیتی ہے، موت اس وقت آتی ہے جب ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ وقت پہ موت آتی ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ مگر یعقوب اپنے میں یہ محسوس کرے کہ اب انہوں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انہوں اپنے عصا کا آسرا لیے ہوئے تھے، انہوں آگے بڑھنا چاہتے تھے، مگر موت ان کے سامنے تھی۔ اور واقعی میں اگر ہم یعقوب کے زندگی میں غور کریں گے تو انہوں ایک زبردست انسان تھے۔ آیت 3 اور 4 میں ہم پڑھتے ہیں، جہاں یعقوب روبن سے بولتے ہیں، اے روبن، تو میرا پہلوتا تھا، میری قوت اور میری شہزوری کا پہلا پھل ہے، تو میرے روپ کی اور میری طاقت کی شان ہے، تو پانی کی طرح بے ثبات ہے، اس لیے تجھے فضیلت نہیں ملے گی، کیونکہ تو اپنے باپ کے بستر پر چڑھا، تو نے اسے ناچیز کیا، روبن میرے بچھونے پر چڑھ گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، یا یعقوب روبن کو صاف صاف بول دیے کہ تجھے فضیلت نہیں ملے گی، اور انہوں اس کی وجہ بھی بتائے کہ کیوں روبن کو فضیلت نہیں ملے گی۔ روبن ایک ایسی حرکت کرے جو نہیں کرنا تھا، انہوں اپنے باپ کے بستر کو خراب کرے اور نجیس کرے۔ آیت 5 میں ہم پڑھتے ہیں، شمعون اور لاوی تو بھائی بھائی ہیں، ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ دونوں جو ہے لیا کے بیٹے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کیسا ان لوگوں وہ سارے شہر کے لوگوں کو قتل کرے جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ ان کے بہن کی عزت لوٹی گئی۔ ان لوگوں سارے لوگوں سے بدلا لیے، ان لوگوں ایسا نہیں کرنا تھا مگر کرے، اور یعقوب یہ بات ان کو یاد دلاتے ہیں۔ آیت 6 اور 7 میں ہم پڑھتے ہیں، اے میری جان، ان کے مشورے میں شریک نہ ہو، اے میری بزرگی، ان کی مجلس میں شامل نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے غضب میں ایک مرد کو قتل کیا اور اپنی خودرائش سے بیلوں کی کونچیں کاٹی۔ لعنت ان کے غضب پر، کیونکہ وہ ٹونڈ تھا۔ میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراگندہ کر دوں گا۔ پیارے دوست، لاوی میں ہم خدا کا فضل زبردست طریقے سے دیکھتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ان لوگاں سارے اسرائیل میں پھیل گئے، اور یہ اس لیے ہوا، کئی کو بولے تو ان لوگوں کو کاہنوں کا قبیلہ بنایا گیا۔ یہ ایک واقعے میں خدا کا فضل تھا، جو کہ ایک جلاد قسم کے انسان کو لے کے کاہنوں کے قبیلے کا سردار بنا گیا۔ میرے دوست، یہ صرف خدا کا فضل ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کو چنا اور اس کے بادشاہت کے خدمت گزاری میں استعمال کر رہا ہے۔ آج ہر ایک آدمی جو یسوع مسیح پہ ایمان لایا ہے،
خدا کے بادشاہت میں کاہن ہے۔ یہ عہدہ اگر آج ہم کو ملا ہے بولے تو صرف خدا کے فضل کے ذریعے سے۔ پطرس رسول کا پہلا عام خط باب 1 اور اس کی آیت 18 اور 19 میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ پیارے بھائی بہن، اس کے بعد پطرس رسول باب 2 اور آیت 5 میں بولتے ہیں، تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہے۔ تو میرے دوست، یہاں جو ہے پطرس رسول کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ یہاں پطرس رسول ان کے بارے میں بول رہے ہیں جن کو یسوع مسیح کے پاک خون سے گناہوں سے چھٹکارا ملا۔ تو یہاں پیدائش کی کتاب باب 49 میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ روبن اپنے پہلا درجہ کھو دیے اور شمعون اور لاوی بھی اپنا پہلا درجہ کھو دیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ یہ قبیلوں کے ذریعے سے نہیں آئے گا، مگر ایک بیٹا تھا جو گنہگار تھا۔ اب ہم دیکھیں گے خدا کا فضل اس کے زندگی میں کیسا نازل ہوا۔ آیت 8 میں ہم پڑھتے ہیں، اے یہودا، تیرے بھائی تیری مدح کریں گے، تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا، تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگون ہوگی۔ تو میرے دوست، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگون ہوگی۔ تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگون ہوگی۔ کئی کو سرنگون ہوگی یعنی کہ کئی کو جھکیں گی، یعنی کہ کئی کو سجدہ کریں گی۔ کئی کو بولے تو یسوع مسیح یہودا کے قبیلے سے آئے اور یسوع مسیح کے سامنے ہر گھٹنا ٹکیں گا اور ہر زبان بولیں گی کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ آیت 9 میں ہم پڑھتے ہیں، یہودا شیر ببر کا بچہ ہے، اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے، وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے۔ میرے دوست، یہاں جو ہے خدا کے کلام کی ایک زبردست پیشن گوئی ہے، یعنی کہ آنے والے دنوں کے بارے میں جو بتایا گیا ہے۔ آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، یہودا سے سلطنت نہیں چھٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی۔ میرے دوست، یہ سارے بائبل شریف میں ایک زبردست پیشن گوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم کو بتایا گیا ہے کہ عورت کی نسل ہوں گی۔ یہ یسوع مسیح کے بارے میں پہلے مرتبہ بتایا گیا۔ پیدائش کی کتاب باب 3 اور آیت 15 میں ہم پڑھتے ہیں، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ میرے دوست، عورت کی نسل وہ ہے جو سانپ کے سر کو کچلیں گی، عورت کے نسل کو جیت ملیں گی۔ یہ پہلی پیشن گوئی پیدائش کی کتاب میں بتائی گئی، اور وہ نسل کے بارے میں حضرت ابراہیم کو بتایا گیا، اور اس کے بعد حضرت اسحاق کو اور حضرت یعقوب کو، اور اب یہودا پہ یہ بات پکی ہوئی ہے، یعنی کہ یہودا کے نسل سے یسوع مسیح آئیں گے اور آئے بھی۔ اور لفظ شیلو کا مطلب ہے آرام۔ یسوع مسیح ہیں جو آرام پہنچانے والے ہیں۔ اگر ہم یاد کریں گے تو ہم کو یاد آئے گا کہ انہوں جب یہ زمین پہ تھے تو ایک خاص بات ہم کو بتائے تھے، اور وہ خاص بات ہم کو متی کی انجیل باب 11 اور آیت 28 میں ملیں گی، جہاں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو میرے بھائی، یہ شیلو ہے جو یسوع مسیح ہیں، جو ہم کو ہمارے گناہ سے، ہماری بیماری سے، ہمارے تکلیفوں سے، ہمارے ہر ایک قسم کے بوجھ سے ہم کو آرام دینے کے لیے 2000 سال پہلے یہ زمین پہ آئے۔ تو یسوع مسیح شیلوچ نہیں ہیں، بلکہ شیلو رہنے کے ساتھ ساتھ وہ ہیں جن کے ہاتھ میں عصا رہیں گا۔ سارے کائنات کا جو عصا ہے ان کے کیل بھرے ہاتھوں میں رہیں گا۔ یہ باپ کے 24ویں آیت کے آخری حصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے پاس سے چرواہا آئیں گا،
اسرائیل کا پتھر۔ تو دوست، یہ شیلو ایک چرواہا بھی ہے اور ایک پتھر بھی ہے۔ جب ہم گنتی کے کتاب پہ آئیں گے تو ہم باب 24 اور اس کی آیت 17 میں دیکھیں گے کہ ستارے کی پیشن گوئی کری گئی ہے، ستارے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو دوست، یسوع مسیح کا آنا یہ ہے کہ انہوں وہ نسل ہیں جو عورت سے وعدہ کیا گیا تھا، انہوں شیلو ہیں جو آرام پہنچاتے ہیں، انہوں بادشاہ جو عصا پکڑے ہوئے ہیں، انہوں چرواہا ہیں جو اپنی جان دیے، اور انہوں سب سے بڑے چرواہا ہیں جو ایک دن آنے والے ہیں۔ انہوں وہ پتھر ہیں جن کو عمارت بنانے والے ٹھکرائے ہیں، لیکن انہوں کونے کے سرے کے پتھر ہیں، انہوں ستارہ ہیں، صبح کا چمکتا ہوا کلیسیا کا ستارہ۔ یہ لکیر ہے جو حضرت آدم سے سیت تک پہنچی ہے، سیت سے حضرت نوح کے ذریعے سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور اب یہودا تک پہنچی ہے۔ آیت 11 اور 12 میں ہم پڑھتے ہیں، وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا۔ وہ اپنا لباس مئی میں اور اپنی پوشاک آب انگور میں دھویا کرے گا۔ اس کی آنکھیں مئی کے سبب سے لال اور اس کے دانت دودھ کی وجہ سے سفید رہا کریں گے۔ پیارے دوست، یہ کس کے بارے میں بولا گیا ہے؟ یہ یسوع مسیح کے بارے میں بولا گیا ہے جو گدھے پہ بیٹھ کے یروشلم میں آئے اور اپنی جان دیے اور اپنے آپ کو مسیح کے طور پہ ظاہر کرے، بلکہ بتائے کہ انوچ مسیح ہیں جو ہر ایک انسان کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے، اور بتائے کہ انوچ بادشاہ ہیں اور دنیا کے منجی ہیں۔ انہوں اپنے کپڑے مئی میں دھوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے قسم کی مئی؟ سوال تو ضرور ہے میرے بھائی، یہ مئی ہے خون، اپنا خود کا خون، مگر جب انہوں پھر سے آئیں گے ان کے کپڑے لال رہیں گے۔ اگر ہم یسیہ نبی کی کتاب باب 63 اور اس کی آیت 2 پڑھیں گے تو ایسا لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، تیری پوشاک کیوں سرخ ہے، تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور ہاؤس میں رونگتا ہے۔ میرے دوست، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان کا خود کا خون نہیں رہے گا، بلکہ ان کے دشمنوں کا خون۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے اور عدالت کرنے کے لیے آئیں گے۔ پیارے دوست، جو پیشن گوئی یہودا کو دی گئی خدا کے کلام کی بہترین پیشن گوئی ہے۔ آیت 13 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، زبولون سمندر کے کنارے بسے گا اور جہازوں کے لیے بندر کا کام دے گا، اور اس کی حد سیدا تک پھیلی ہوں گی۔ آیت 14 اور 15 میں لکھا ہوا ہے، اشکار مضبوط گدھا ہے جو 2 بھیڑ سالوں کے درمیان بیٹھا ہے، اس نے ایک اچھی آرام گاہ اور خوشنما زمین کو دیکھ کر اپنا کندھا بوجھ اٹھانے کو جھکایا اور بیگار میں غلام کی طرح کام کرنے لگا۔ تو میرے دوست، اشکار کا ٹھکانہ جو ہے زمین کے شمال کے طرف تھا۔ ان کا ایک بہت بڑا کام تھا جو اپنے قوم کی پیٹھ کی ہڈی تھے۔ ان لوگ کام کرنے والے لوگ تھے جو یہاں یہ آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ آیت 16 سے 18 پڑھیں گے، دان اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک کی مانند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا۔ دان راستے کا سانپ ہے، وہ رہ گزر کا افعی ہے جو گھوڑے کے عقاب کو ایسا ڈستا ہے کہ اس کا سوار پچھڑ کھا کر گر پڑتا ہے۔ اے خداون، میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں۔ تو میرے بھائی، دان کو خداون کے نجات کی ضرورت پڑیں گی۔ کئی کو بولے تو دان ایک ایسا قبیلہ رہیں گا جو برخلافی میں آگے بڑھیں گا۔ یہ بات کو ہم آگے دیکھیں گے جب ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ آیت 19 میں لکھا ہوا ہے، جد پر ایک فوج حملہ کرے گی پر وہ اس کے دنبالے پر چھاپا مارے گا۔ میرے دوست، یہ ایک اور قبیلہ تھا جو زمین کے شمال کے طرف اپنا ٹھکانہ بنا۔ اصل میں دیکھا گیا تو دان شمال کے اتنے دوری پہ تھا کہ جب اسرائیل کے لمبائی کے بارے میں بتایا گیا تو اس طریقے سے بلانے لگے
کہ دان سے برسبا، یعنی کہ اسرائیل کے زمین کی لمبائی اس طریقے سے ماپی جاتی تھی۔ آیت 20 اور 21 میں لکھا ہوا ہے، آشر نفیس اناج پیدا کیا کرے گا اور بادشاہوں کے لائق لذیذ اشیاء مہیا کرے گا۔ آیت 22 میں لکھا ہوا ہے، یوسف ایک پھلدار پودا ہے، ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمے کے پاس لگا ہوا ہو اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہوں۔ تو میرے دوست، یوسف کنعان کی زمین کو چھوڑ کے مصر میں چلے گئے تھے، مگر وہاں بھی انہوں خدا کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بنے۔ بعد میں ان کے بیٹے افرایم اور منسی ایسے علاقے میں ڈالے جائیں گے جو آگے چل کے تاریخ میں سامری شہر رہیں گا۔ یسوع مسیح کے دنوں میں غیر قوموں کا علاقہ بلایا جاتا تھا۔ یہ جو ہے یسوع مسیح کی منادی کرنے کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، اور واقعی میں یہ علاقے میں یسوع مسیح کی منادی کی گئی، بلکہ یسوع مسیح خود وہ شہر میں اپنے بارے میں بتائے۔ یوحنا کی انجیل باب 4 میں ہم کو یہ ثبوت ملے گا جہاں یسوع مسیح عورت کے سامنے اپنے بارے میں بتائے، اور عورت یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں بھی یسوع مسیح پہ ایمان لایا۔ اب ہم آیت 23 سے 25 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا ہے، لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے یعقوب کے خادر کے ہاتھ سے قوت پائی۔ وہیں سے وہ چوپان اٹھایا ہے جو اسرائیل کی چٹان ہے۔ یہ تیرے باپ کے خدا کا کام ہے جو تیری مدد کرے گا، اسی قادر مطلق کا کام جو اوپر سے آسمان کی برکتیں اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکتیں اور چٹائیوں اور رحموں کی برکتیں عطا کرے گا۔ تو میرے دوست، قبیلہ جو یوسف کے ذریعے سے نکلے، یعنی افرایم اور منسی بہت ہی اہم تھے، اور ان کا نام بھی بڑا۔ ان لوگاں بہت ہی قوتدار تھے۔ آیت 26 میں لکھا ہوا ہے، تیرے باپ کی برکتیں میرے باپ دادا کی برکتوں سے کہیں زیادہ ہیں اور قدیم پہاڑوں کی انتہا تک پہنچی ہیں۔ وہ یوسف کے سر بلکہ اس کے سر کی چاندی پر جو اپنے بھائیوں سے جدا ہوا نازل ہوں گا۔ آیت 27 پڑھیں گے، بنیامین پھاڑنے والا بھیڑیا ہے، وہ صبح کو شکار کھائے گا اور شام کو لوٹ کا مال بانٹے گا۔ یہ ایک عجیب پیشن گوئی ہے جو بنیامین کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ بنیامین یہودا کے ساتھ بہت ہی قریب سے پہچانا جاتا تھا، یعنی کہ ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی قریب کا تھا۔ اتنا قریب کا تھا کہ بنیامین یہودا کے قبیلے کے ساتھ گیا جب بادشاہت حصے میں بٹ رہی تھی۔ بنیامین کا جو ہے قبیلہ ایک ہی قبیلہ تھا جو داؤد کے گھرانے کے ساتھ مل گیا۔ آیت 29 میں لکھا ہوا ہے، پھر اس نے ان کو حکم کیا اور کہا کہ میں اپنے لوگوں میں شامل ہونے پر ہوں، مجھے میرے باپ دادا کے پاس اس مغارے میں جو افرون ہتی کے کھیت میں ہے دفن کرنا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعقوب کے موت سے بات ختم نہیں ہوئی۔ انہوں اپنے لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ انہوں چاہتے تھے کہ انہوں وہ جگہ پہ دفن ہونا جو جگہ حضرت ابراہیم افرون ہتی کے پاس سے خریدے تھے۔ انہوں یہ بات پکی کر لینا چاہتے تھے۔ انہوں وہ زمین پہ رہے جب تک کہ وہ دن نہیں آ جاتے ہیں کہ انہوں وہ زمین پہ مردوں میں سے جلائے جائیں گے۔ یعنی کہ یعقوب کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ جب انہوں ایک دن مردوں میں سے جلائے جائیں گے تو انہوں کنعان کے وہ زمین پہ سے جلائے جانا جو حضرت ابراہیم افرون ہتی کے پاس سے خریدے تھے۔ یعقوب یہ زمین پہ دفن ہونا چاہتے تھے میرے دوست۔ اب ہم آیت 30 سے 33 پڑھیں گے، یعنی اس مغارے میں جو ملک کنعان میں مامرے کے سامنے مقفلہ کے کھیت میں ہے، جسے ابراہم نے کھیت سمیت افرون ہتی سے مول لیا تھا تاکہ گورستان کے لیے وہ اس کی ملکیت بن جائے۔ وہاں انہوں نے ابراہم کو اور اس کی بیوی سارا کو دفن کیا۔ وہیں انہوں نے اسحاق اور اس کی بیوی ربقہ کو دفن کیا، اور وہیں میں نے بھی
لیا کو دفن کیا، یعنی اسی کھیت کے مغارے میں جو بنی ہت سے خریدا تھا۔ اور جب یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر چکا تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹ لیے اور دم چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یعقوب جب پیدا ہوئے تو اپنے بھائی کی ایڑی کو پکڑے تھے۔ انہوں ہمیشہ اول نمبر پہ رہنا چاہتے تھے۔ اپنے جوانی میں ہمیشہ اپنے دو پیروں پہ اور اپنی طاقت اور قوت سے چلنا چاہتے تھے۔ انہوں اپنے قابلیت اور اپنے ہوشیاری پہ بھروسہ رکھتے تھے۔ انہوں یہ سوچتے تھے کہ انہوں اپنا خیال کر لیں گے، ان کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، مگر خدا ان کو توڑا تاکہ اپنے طرف پوری طریقے سے رجوع کرے۔ یعقوب خدا کی طرف رجوع ہوئے اور خدا میں آگے بڑھتے گئے، اور جب انہوں مرنے کے قریب تھے تو ان کی نظر وہ زمین پہ تھی جو خدا ابراہیم سے وعدہ کرا تھا دینے کا۔ ان کی نظر وہ زمین پہ تھی جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق دفن ہوئے تھے۔ انہوں وہ زمین پہ دفن ہونا چاہتے تھے اور وہ زمین میں سے مردوں میں سے جی اٹھنا چاہتے تھے۔